السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یہ ہے میرا پہلا ناول۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز معاف کرنا۔ ناول پسند آ رہا ہو یا کوئی کمی لگ رہی ہو تو پلیز بتائیں اور لائک اور سبسکرائب کریں پلیز، شکریہ۔ نقاب پوش ہلکا سا ہنسا۔ آج نہیں، ابھی تمہارا غصہ زندہ رکھنا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے مٹی کی صرف 2 لمحوں کے لیے، مگر اتنا کافی تھا۔ جب گرد ہٹی وہ غائب تھا۔ زرگام نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ جانتا تھا یہ آدمی لڑنا جانتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات، وہ زرگام کی چالیں بھی جانتا تھا۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی۔ نم مٹی پر تازہ قدموں کے نشان تھے، بھاری جوتوں کے نشان موجود تھے، اور ایسا لگ رہا تھا ابھی ابھی بنے ہوں۔ اور ایک باریک قدموں کا۔ زرگام گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے ان نشانات کو غور سے دیکھا۔ پھر پہلی بار اس کے چہرے پر غصے کے بجائے سنجیدگی آئی۔ وہ یہاں تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، زیادہ دیر پہلے نہیں۔ وہ ان قدموں کے نشانوں کے پیچھے چلنے لگا۔ چند قدم بعد ایک ٹوٹی ہوئی چوڑی مٹی میں دبی ہوئی ملی۔ زرگام نے اسے اٹھایا۔ اس پر خون کا ایک خشک قطرہ لگا ہوا تھا۔ اس کی مٹھی خود بخود بند ہو گئی۔ اگر اسے کسی نے تکلیف پہنچائی، وہ دانت پیستے ہوئے بولا، تو میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس کے الفاظ میں صرف بدلہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ اسی دوران حویلی کے پچھلے حصے میں آیت ایک بند کمرے میں بیٹھی تھی۔ کھڑکی کی جالی سے باہر جھانکتے ہوئے اچانک اسے دور کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پھر ایک آواز، بھاری، سخت اور حکم دینے والی۔ وہ آواز صرف صاف سنائی دی، مگر آیت کا دل بے اختیار تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے جالی کے قریب ہو کر باہر دیکھنے کی کوشش کی۔ نیچے صحن میں صرف ایک لمحے کے لیے اس نے ایک لمبا قد، سیاہ لباس اور کندھے پر بندوق لٹکائے ایک شخص کو دیکھا۔ چہرہ نظر نہیں آیا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس اٹھا، جیسے کوئی اپنا اس کے آس پاس ہو، کسی کو واپس لے جانے آیا ہے۔ اگلے ہی لمحے کسی نے پیچھے سے آیت کا بازو پکڑا۔ کھڑکی سے دور رہو۔ آیت چونک کر پلٹی اور دروازہ زور سے بند کر دیا گیا۔ ادھر زرگام نے اچانک رک کر دیوار کو دیکھا اور اس کی انگلیاں دیوار پر ایک ہلکی سی خراش کے نشان پر رک گئی۔ وہ خراش نہیں تھی، جیسے کسی نے جلدی میں وہاں سے گزرنے کی کوشش کی ہو۔ زرگام نے دیوار پر ہاتھ رکھا، پھر دھیرے سے دبایا۔ دیوار کا ایک حصہ اندر کی طرف سرک گیا۔ اس کے پیچھے اندھیرے میں نیچے جاتی پتھروں کی سیڑھیاں تھیں۔ زرگام نے بندوق مضبوطی سے تھامی۔
اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے تنہا ان سیڑھیوں پتھروں کے سیڑھیاں نمی سے بھری ہوئی تھی، ہر قدم کے ساتھ گونجتی آوازیں اس خاموشی کو اور خوفناک بنا رہی تھی۔ زرگام خان بغیر رکے نیچے اترتا گیا، اس کی انگلیاں ٹریگر پر تھی، آنکھیں اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد سیڑھیاں ختم ہو گئی، سامنے ایک لمبی تنگ سرنگ تھی، دیواروں پر پرانے مشال دان لگے تھے مگر برسوں سے بجھے ہوئے۔ زرگام نے جیب سے ٹارچ نکالی، روشنی آگے بڑھی اور فرش پر رگڑ کے نشان دکھائی دیے جیسے کوئی بھاری چیز ابھی ابھی یہاں سے گزری ہو۔ وہ ان نشانوں کے پیچھے چلنے لگا۔ سرنگ کے آخر میں لوہے کا ایک دروازہ تھا، دروازہ بند نہیں تھا، بس آدھا سا کھلا ہوا۔ زرگام نے آہستہ سے دھکا دیا، دروازہ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ کمرہ خالی تھا، لیکن خالی ہونے کے باوجود ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کچھ دیر پہلے تک کوئی موجود تھا۔ میز پر آدھا بھرا ہوا پانی کا گلاس رکھا تھا، ایک لالٹین ابھی تک جل رہی تھی اور کونے میں ایک سفید شال پڑی تھی۔ زرگام نے شال اٹھائی، اس پر ہلکی سی خوشبو تھی۔ اس نے آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کی، صرف چند منٹ۔ زرگام نے غصے سے پاؤں زور سے زمین پر مارا۔ اچانک باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ زرگام پلٹا، وہ دوڑ کر سرنگ میں آیا۔ دور ایک شخص بھاگ رہا تھا۔ زرگام پوری رفتار سے اس کے پیچھے لپکا۔ سرنگ ختم ہوئی اور سامنے ایک پتھریلا راستہ تھا۔ وہ شخص اچانک رک گیا، پھر مڑا۔ چہرے پر اب بھی نقاب تھا۔ تم ضدی ہو زرگام؟ زرگام اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اور تم بزدل، جو پیچھے سے وار کرتا ہے۔ نقاب پوش نے ہلکی سی گردن جھکائی۔ میں بھاگ نہیں رہا، میں وقت خرید رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر نقاب پوش نے کہا، اس لڑکی کے لیے۔ زرگام کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اگر اس کی طرف کسی نے غلط نظر سے بھی دیکھا تو میں تم سب کو زندہ دفن کر دوں گا۔ اور کچھ ایسا تھا جو زرگام خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے کیوں اتنا غصہ آیا اس بات پر۔ نقاب پوش چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، دلچسپ۔ تم ابھی تک خود کو یہ جھوٹ بول رہے ہو کہ تم صرف بدلہ لینا چاہتے ہو۔ زرگام نے ایک لمحے میں اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اپنی زبان سنبھالو۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ اسی لمحے کسی دور کھڑے شخص نے گولی چلائی۔ گولی سیدھی زرگام کی طرف آئی۔ نقاب پوش نے فوراً خود کو چھڑا لیا۔ زرگام ایک قدم پیچھے ہٹا۔ جب اس نے دوبارہ سامنے دیکھا، وہ غائب تھا۔ صرف ہوا چل رہی تھی اور دور کسی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ زرگام نے مٹھی بھینچ لی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ دشمن صرف طاقتور نہیں، اس سے 2 قدم آگے چل رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، بھاگ لو۔
جتنی دور بھاگ سکتے ہو، انجام تو تمہارا ایک ہی ہے۔ زرگام نے سرنگ کے آخری موڑ پر قدم رکھا تو اچانک رک گیا۔ سامنے ہی دو گارڈ کھڑے تھے، ہاتھوں میں بندوقیں لیے۔ دونوں نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں تھا۔ زرگام نے ایک نظر ارد گرد ڈالی، واپس مڑنے کا راستہ نہیں تھا اور شور مچانے کی گنجائش بھی نہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ بجلی کی رفتار سے آگے بڑھا، پہلے آدمی کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے پوری طاقت سے دیوار سے دے مارا۔ دوسرے نے بندوق اٹھانے کی کوشش کی مگر زرگام کی کہنی اس کے جبڑے پر پڑی۔ دونوں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ زرگام نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، وہ آگے بڑھا۔ سرنگ ختم ہوتے ہی سامنے ایک کشادہ راہداری تھی۔ دائیں اور بائیں کئی دروازے تھے مگر ایک دروازہ باقی سب سے مختلف تھا۔ اس کے باہر دو آدمی خاموشی سے پہرا دے رہے تھے۔ زرگام دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اس کی نظر صرف اس دروازے پر تھی۔ اگر آیت یہاں ہے تو وہ اسی کمرے میں ہوگی۔ اسی لمحے دور سے کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ پہرے دار ایک لمحے کے لیے مڑے، بس اتنا ہی وقت کافی تھا۔ زرگام سائے کی طرح ان کے پیچھے پہنچا، ایک کی گردن پر زوردار وار، دوسرے کے سینے پر مکے۔ دونوں سنبھلنے سے پہلے ہی زمین پر گر چکے تھے۔ زرگام نے دروازے کا ہینڈل پکڑا، دروازہ بند تھا۔ اس نے جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا جو پہرے دار کی جیب سے ملا تھا۔ پہلی چابی نہیں، دوسری نہیں، تیسری، کلک! دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ زرگام اندر داخل ہوا۔ کھڑکی کے قریب ایک لڑکی کھڑی تھی، اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ ہلکی سی ہوا اس کے بالوں کو چھیڑ رہی تھی۔ زرگام چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی، آیت! وہ چونک گئی، آہستہ آہستہ پلٹی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ وقت جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ آیت نے اسے پہچان لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف نفرت تھی۔ تم؟ اس کے لبوں سے صرف ایک لفظ نکلا۔ زرگام آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ چلو! آیت نے فوراً سر ہلا دیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ زرگام کی آواز پہلے سے سخت ہو گئی۔ یہ حکم ہے۔ آیت کی ہنسی بے حد تلخ تھی۔ تمہارا حکم؟ میرے لیے آج بھی بے وقت ہے۔ یہ سن کر زرگام کے جبڑے بھنج گئے۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا۔ میرے صبر کا امتحان مت لو۔ آیت نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ اور تم؟ میرے خوف کا انتظار مت کرو۔ دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ کمرے میں ایسی خاموشی تھی کہ دونوں کی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ زرگام نے پہلی بار محسوس کیا، یہ لڑکی قید ہو سکتی ہے مگر ٹوٹ نہیں سکتی، اور یہی بات اسے اندر سے بے چین کر رہی تھی۔ اچانک باہر زوردار دھماکہ ہوا، پوری عمارت ہل گئی۔ زرگام فوراً دروازے کی طرف مڑا۔ اسی لمحے راہداری میں درجنوں قدموں کی آوازیں گونج اٹھی۔ کسی نے بلند آواز میں حکم دیا، کمرہ بند کر دو، زرگام زندہ باہر نہیں جانا چاہیے۔ زرگام نے ایک لمحے میں دروازہ اندر سے بند کیا، پھر پلٹ کر آیت کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار غصے کے ساتھ ایک فیصلہ بھی تھا۔ اب یا تو ہم دونوں یہاں سے زندہ نکلیں گے یا کوئی بھی نہیں۔
آیت نے حیرت سے اسے دیکھا اور باہر ہتھیاروں کی آوازیں مسلسل قریب سے آ رہی تھی۔ آیت بے اختیار پلٹی۔ زرگام دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے ایک نظر کمرے کا جائزہ لیا۔ صرف ایک دروازہ، ایک کھڑکی اور باہر درجنوں آدمی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آیت کی طرف دیکھے بغیر بولا، "یہاں کوئی دوسرا راستہ ہے؟ اگر ہوتا آیت نے تلخ لہجے میں کہا، "تو کیا میں اب تک یہاں کھڑی ہوتی؟" زرگام نے پہلی بار اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ کمرے کے ہر کونے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس بار دروازے پر اور زور سے ضرب لگائی۔ باہر سے آواز آئی، "ہتھیار ڈال دو زرگام، ورنہ لڑکی بھی زندہ نہیں بچے گی۔" زرگام کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ وہ دروازے کے قریب گیا اور نہایت پرسکون لہجے میں کہا، "اگر اتنی ہمت ہے تو اندر آ جاؤ۔" چند لمحوں کے لیے باہر مکمل خاموشی چھا گئی، جیسے دوسری طرف کھڑے لوگ بھی اس آواز کو پہچانتے ہوں۔ آیت نے پہلی بار غور سے زرگام کو دیکھا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، بازو پر گولی کا ہلکا سا زخم بھی تھا، مگر اس کے چہرے پر تکلیف کا ایک بھی نشان نہیں تھا۔ "تم زخمی ہو؟" یہ الفاظ آیت کے منہ سے بے اختیار نکل گئے۔ زرگام نے اس کی طرف دیکھا۔ "تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔" آیت فوراً چونک گئی۔ "میں نے تمہاری فکر نہیں کی۔" "اچھا ہے۔" زرگام نے سرد لہجے میں کہا، "مجھے ترس کھانے والے لوگ پسند نہیں۔" اچانک زرگام کی نظر دیوار پر پڑی۔ پرانے پتھروں کے درمیان ایک باریک سا شگاف تھا۔ وہ آگے بڑھا، ہاتھ سے پتھر کو دبایا، پتھر ہل گیا۔ اس کے پیچھے ایک تنگ سا راستہ تھا۔ زرگام کی آنکھوں میں پہلی بار اطمینان آیا۔ "چلو۔" آیت اپنی جگہ کھڑی رہی۔ "میں نے کہا نا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔" زرگام نے گہرا سانس لیا۔ اس کا صبر ختم ہونے لگا تھا۔ "آیت، میرے پاس تمہارے ان فالتو کے ڈراموں کے لیے وقت نہیں، اور میرے پاس تم پر اعتبار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔" دو بدو جواب آیا۔ یہ جملہ سیدھا زرگام کے غرور پر لگا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ دونوں کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا۔ "اعتماد؟" وہ دھیمی مگر خطرناک آواز میں بولا، "تم میرا اعتماد کرو یا نہ کرو، یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میں تمہیں لے جانے آیا ہوں۔" آیت نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ "اگر زبردستی لے گئے تو راستے بھر تم سے نفرت ہی کروں گی۔" چند لمحے صرف خاموشی رہی۔ پھر پہلی بار زرگام نے ایسی بات کہی جس کی آیت کو توقع نہیں کی تھی، "نفرت کرتی رہنا، بس زندہ رہنا۔" آیت کے چہرے پر حیرت دوڑ گئی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دھماکہ! دروازہ ٹوٹ کر اندر آ گرا۔ گرد کا بادل پورے کمرے میں پھیل گیا۔ زرگام نے ایک لمحہ اس نے آیت کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور دیوار کے پیچھے کھلنے والے خفیہ راستے میں اسے کھینچ لیا۔ اسی لمحے درجنوں گارڈ کمرے میں داخل ہوئے، لیکن کمرہ خالی تھا۔ صرف کھلی ہوئی دیوار اور اندھیرے میں گونجتے قدموں کی آواز باقی تھی۔ سرنگ کے اندر آیت نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ "میں نے کہا تھا مجھے ہاتھ مت لگانا۔" زرگام رک گیا۔ آیت کی اس بات پر زرگام کے جبڑے بھنج گئے۔
چہرے پر سرد تاثرات ابھرے۔ زرگام آیت کی نازک کلائی اپنی سخت پکڑ میں لے چکا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر آیت کی کلائی پر زرگام کی پکڑ بے رحمانہ حد تک سخت ہو چکی تھی۔ اب اگلی بار دشمن آئے گا تو اسے خود سمجھا دینا کہ تمہیں ہاتھ نہ لگائے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور آگے چلنے لگا۔ آیت چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ زرگام نے تیز قدموں سے راہداری پار کی۔ آیت اس کے پیچھے چل تو رہی تھی، لیکن ہر قدم پر جیسے اس سے دور رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رک جاؤ، زرگام کی آواز گونجی۔ آیت نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ چلتی رہی۔ اگلے ہی لمحے زرگام نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے کہا نہ رک جاؤ، تمہیں ایک بار میں سنائی نہیں دیتا؟ زرگام کی سرد آواز گونجی۔ آیت نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا۔ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ زرگام کی آنکھیں خطرناک حد تک سکڑ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ آیت کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑا۔ تمہیں لگتا ہے زرگام دھیمی مگر سرد آواز میں بولا، مجھے تمہیں چھونے کا شوق ہے؟ آیت نے طنزیہ ہنسی، ورنہ کیا؟ زرگام نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ اگر ابھی میں نے تمہارا بازو نہ پکڑا ہوتا تو تم سیدھا اس تار پر قدم رکھ دیتی۔ آیت نے چونک کر نیچے دیکھا۔ فرش پر ایک باریک اسٹیل کا تار بندھا ہوا تھا۔ تار کے دوسری طرف دیوار میں چھپے ہوئے درجنوں لوہے کے تیز تیر لگے تھے۔ اگر وہ ایک قدم اور بڑھاتی تو شاید زندہ نہ رہتی۔ چند لمحوں تک آیت خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے نہیں معلوم تھا، زرگام نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ مجھے معلوم تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ اس نے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور تار کاٹ دی۔ پھر بغیر پلٹے بولا، میرے پیچھے رہو۔ آیت نے پہلی بار کوئی بحث نہیں کی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ قدم بعد زرگام اچانک رک گیا۔ آیت جو خیالوں میں گم تھی سیدھا آ کر اس کی پشت سے ٹکرا گئی۔ وہ فوراً ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں۔ زرگام نے اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کی بات کاٹ دی۔ پتہ ہے؟ آیت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ زرگام کی نظریں سامنے تھی۔
مگر نہ جانے کیوں اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ اسی لمحے سرنگ کے دوسرے سرے سے کسی کے قدموں کی آواز گونجی۔ زرگام کا پورا وجود ایک لمحے میں بدل گیا۔ اس نے آیت کو اپنے پیچھے کر لیا۔ بندوق سیدھی اندھیرے کی طرف اٹھ گئی اور آیت نے پہلی بار محسوس کیا یہ آدمی دنیا سے لڑ سکتا ہے۔ جاری ہے۔ شکریہ۔